اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء واللہ یعدکم مغفرة منہ وفضلا واللہ واسع علیم صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کا مضمون چل رہا ہے۔ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم، اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو خرچ کرنا ہے اللہ اس پر کیا اجر انسان کو عطا کرتے ہیں، اور جو اس کی نافرمانی کرتا ہے اس پر کیا سزا ہوگی، اس کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ ہم ترجمہ کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کی وضاحت بھی کرتا چلا جاؤں گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان کی بات نہ ماننا، وہ تمہیں تنگ دستی کا خوف دلاتا ہے۔ یعدکم الفقر، تمہیں ڈراتا ہے، یاد دلاتا ہے، الفقر، تنگ دستی کا، مفلسی کا، ویأمرکم بالفحشاء، اور بے حیائی کے کام کرنے کو کہتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، کہ غلط کام کی جگہ خرچ کرنے پر تمہارے دل کو آمادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا، اور اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے تم سے اپنی بخشش کا، وفضلا، اور فضل کا۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالی بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ فرمایا کہ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات آئے کہ یار یہ جو میں خرچ کر رہا ہوں اس سے میرا مال کم ہو جائے گا، اس کا دل خرچ کرنے کو نہ چاہے، تو یہ سمجھ لے کہ یہ شیطان کی طرف سے اس کے دل میں بات آ رہی ہے۔ کیوں؟ اس کے آگے ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اسی بخشش کا وعدہ کرتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اٹھا کر، کہ اللہ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اللہ اس کے مال کو کبھی بھی کم نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے جو شخص کسی پر ظلم کرتا ہے مظلوم کی بد دعا بھی اللہ فوراً قبول فرما لیتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ان الشیطان یجری، شیطان انسان کے اندر اس کے خون کے چلنے کی جگہ میں رہتا ہے۔ مجرى الدم، جہاں خون چلتا ہے وہاں شیطان اثر کرتا ہے۔ اس لیے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ صدقہ خیرات کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، تو ذہن میں رکھیے گا یہ شیطانی وساوس ہیں۔ اللہ تو کہتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال میں بڑھاتا ہوں، اور اس کے بعد واللہ واسع علیم فرمایا کہ اللہ بڑی وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں، یعنی جو اس کا نتیجہ ہے، جو اس کا رزلٹ ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ ہی کو علم ہے، شیطان کو کیا علم ہے؟ لہٰذا جب اللہ تمہیں گارنٹی دے رہے ہیں اے انسان اسی کی مان کر چل، اسی کے اندر کامیابی ہے۔ آگے یؤتی الحکمت من یشاء، یؤتی الحکمت عطا کرتا ہے حکمت من یشاء جسے چاہے، ومن یؤت الحکمت اور جسے حکمت دی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، اسے ساری خیر کثیر مل گئی، اوتیا خیرا کثیرا، اسے ساری بلائیاں دی گئی۔ مجہول کا اوتیا یعنی دی گئی، خیرا کثیرا بہت ساری بلائیاں۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور اہل عقل نصیحت حاصل کرتے ہیں، اہل عقل ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ لفظ حکمت جو ہے یہ احکام کی مصدر ہے، اور اس کا معنی کسی عمل یا کسی بات کو اس کے تمام اوصاف کے ساتھ مکمل کرنا، یہ حکمت کا معنی ہوتا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ بہت جگہ استعمال ہوا ہے،
جیسے ابھی آپ نے ریسنٹلی جو ہے نا وہ لسن کیا ہے دوسرے پارے کے اینڈ میں وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور فرمایا کہ وَالْحِكْمَةُ وَضْعُ الْأُمُورِ فِي مَحَلِّهَا، کہ حکمت کے اصل معنی کیا، ہر چیز کو اس کے محل میں رکھنے کے ہیں، اس کے پورے آداب کے ساتھ پورا اس کے خیال کر کے اس کو اس پر عمل کیا جائے۔ فرمایا کہ جب لفظ حکمت جو ہے یہ لفظ اللہ کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس چیز پر پوری معرفت اور قدرت رکھتے ہیں، اور جب اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے استعمال ہو تو اس کا معنی ہوگا اس پر عمل کیا جائے، مراد کیا ہوگا، اس سے عمل ہوگا۔ آگے وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، تو آگے فرما دیا کہ جو اس سے ان تمام یہ جو باتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے وعدے ہیں، اللہ کی بشارتیں ہیں اور جو وعیدیں ہیں، ان سے کیا عقل والے ہی جو عقل رکھتے ہیں وہی اس سے نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ، اور جو بھی تم خرچ کرتے ہو، من نفقۃ کسی قسم کا خرچ، کوئی بھی خرچ کرو، او نظر تم یا نظر مانتے ہو، من نظر کوئی بھی نظر، منت ماننا، نظر ماننا، فإن اللہ یعلم، تو جان لو کہ بے شک اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، وما للظالمین من انصار، یعنی کیا مطلب اس کا؟ فرمایا ایک تو نظر کا معنی میں نے آلریڈی آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا، نظر ماننا کسی جائز کام کے لیے کہ یا اللہ یہ میرا کام ہو جائے، میں 2 نفل پڑھوں گا، میں یہ صدقہ خیرات کروں گا، یہ نفل، یہ ایسی منت ماننا بالکل جائز ہے۔ اور ایسی منت ماننا جو شرکیہ ہو یا غلط کام کے لیے ہو کہ میں شراب پیوں گا اگر میرا یہ کام ہو گیا، میں یہ کام کروں گا، جیسے ہمارے گاؤں کے اندر میں جاگا بٹھاؤں گا، پتہ نہیں کیا کیا، تو جو غلط شریعت سے ہٹ کے کام کی نظر مانی جائے اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، اور جو نظر مانی ہے اس کا کفارہ ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، جو جائز کام کے لیے مانی جائے اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جی وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، فرمایا جو بھی تم خرچ کرو، تمہارے دل کی جو بھی کیفیت ہے اللہ اسے جانتے ہیں، اللہ اسے کیا کرتے ہیں، جانتے ہیں، اور تمام رعایت کرتے ہوئے حلال حرام، جیسے میں پہلے اس سے پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں، تو وہ تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کیا کیا جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ اور اگر تم ریاکاری دکھلاوے کے لیے کرو گے تو یاد رکھو یہ ظلم کر رہے ہو اپنے اوپر، مال بھی جائے گا، کوئی فائدہ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير۔ ان تبدوا الصدقات، فرمایا کہ اگر اعلانیہ تم صدقات و خیرات کرو تو یہ بہت بہتر ہے، فنعما ہی ہے تو بہتر ہے، وَإِن تُخْفُوهَا، اور اگر چھپا کے تم دو، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور دو حاجت مندوں کو، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ اور ہی بہتر ہے تمہارے لیے، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ، اس سے کیا ہوگا، تمہارے گناہ مٹا دے گا، تمہارے گناہ مٹا دے گا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور تمہارے کاموں کو اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ اس آیت میں فرمایا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس کا شان نزول یہ ہے کہ کوئی صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ ظاہری صدقہ کرنا یہ زیادہ افضل ہے یا پوشیدہ طور پہ خرچہ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ زیادہ افضل ہے؟ تو اس کے جواب میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اگر ریاکاری اور شہرت کا احتمال نہ ہو تو ترغیب کے لیے ظاہر دینا یہ زیادہ اچھی بات ہے، اور اگر ریاکاری کا ڈر ہو، خوف ہو، تو پوشیدہ دینا یہ بہت ہی بہتر ہے۔ تو لہٰذا دونوں طرح سے دینا یہ کیا ہے، بہتر ہوا۔
علل اعلان بھی دے سکتے ہیں اور پوشیدہ طور پہ بھی دے سکتے ہیں کہ ایک ہاتھ کے ساتھ دے دوسرے کو پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا ہے سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رضا کے ساتھ اس کو قبول فرما لے، اس قرآن کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے، اس قرآن کو ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے، قرآن کو سمجھنے والا بنا دے، اپنی اولادوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا لے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری اولادوں سے قیامت تک ہماری نسل سے اللہ دین کا کام لے لے اپنی رضا کے ساتھ، اور دین کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔